الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے پیارے عزیزوں، میرے دوستوں اور میرے معزز ساتھیوں اور میرے پیارے بچوں، السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے، اور میں اللہ عز و جل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو دونوں جہاں کی سلامتی عطا فرمائے اور علم نافع عطا فرمائے، اور آپ سب کو قرآن مقدس بہترین طریقے سے پڑھنے اور سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ آئیے ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں، سبق نمبر 6۔ جیسا کہ آپ سب نے سبق نمبر 5 میں حرف الہجا، ان کی شکلیں اور ان کے نقطوں کی پہچان پڑھی تھی۔ اب آئیے ہم اس سے آگے بڑھ کر زبر زیر پیش کو پڑھیں گے اور جانیں گے کہ آخر زبر زیر پیش کیا ہیں اور انہیں کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ تو آئیے اللہ کا نام لے کر ہم سب شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہ جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے جو لائن ہے آپ اس لائن کو حرف سمجھ کر چلیں، ٹھیک ہے؟ اگرچہ وہ حرف نہیں ہے لیکن آپ اسے تھوڑی دیر کے لیے حرف سمجھ لیجئے، صرف تھوڑی دیر کے لیے، تاکہ آپ کو نیچے والے حرف سمجھنے میں جو ہے آسانی ہو، ٹھیک ہے؟ تو دیکھ لیجیے یہ حرف ہے، اس سے پہلے سب سے پہلے میں بتا دوں اسے زبر کہا جاتا ہے، اور ان تینوں کو حرکات بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ تو یہ زبر، یہ زیر، یہ پیش، یہ تین چیزیں، اور یہ دو چیزیں جو ہے میں ایکسٹرا لکھا ہوں، اور یہ دو چیزیں انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، اس لیے میں نے لکھ دیا تاکہ ان کے ساتھ جو ہے آپ ان دونوں کو بھی سمجھ سکیں۔ جب یہ آئیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا یہ تو جزم ہے، یہ تشدید ہے، اور ان کا طریقہ پڑھنے کا کیا ہے میں انشاءاللہ جو ہے آپ سب کو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جو ہے بتاؤں گا، اور انشاءاللہ آپ بآسانی سمجھ جائیں گے۔ اس لیے انہیں یاد کر لیں، یہ 5 چیزوں کو یاد کر لیں، انشاءاللہ آپ کو جو ہے پڑھنے کا طریقہ معلوم ہو جائے گا۔ تو اسے زبر کہا جاتا ہے۔ دیکھیے جو اوپر لائن ہے یہ سمجھیے یہ حرف ہے، یہ اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے؟ اگر حرف کے نیچے آتا ہے تو اسے زیر کہتے ہیں، اور یہ الٹا راؤنڈ جو گول نشان کی طرح بنا ہوا ہے اسے پیش کہا جاتا ہے، اسے جزم کہا جاتا ہے، اسے تشدید کہا جاتا ہے۔ تو آپ سب ویڈیو کو 3-4 بار دیکھ کر جو ہے ان 5 چیزوں کو رٹ لیں اور یاد کر لیں، انشاءاللہ آپ کو قرآن مقدس پڑھنے میں آسانی ہوگی، آپ بآسانی قاعدہ بھی پڑھ لیں گے اور انشاءاللہ جو ہے قرآن مقدس بھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو ایک بار میں پھر سے بتا دوں، اسے زبر کہا جاتا ہے، زبر، زیر، پیش، جزم، تشدید، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے ہم نیچے آتے ہیں دوسری لائن میں، یہ دیکھیے یہ با ہے، آپ نے پڑھا تھا حروف الہجا میں با، اب اس کے اوپر زبر آیا ہے، دیکھیے اوپر ہے نا، میں نے کہا تھا اسے زبر کہتے ہیں، تو یہ دیکھیے اوپر آیا زبر، تو ہم کیسے اسے پڑھیں گے؟ دیکھیے با زبر با، با زبر با، با زبر، یہ پہچان ہے، اصل اس کی جو پڑھا جاتا ہے وہ آواز کو پڑھا جاتا ہے۔ تو با زبر سے جو آواز نکلی ہے با زبر با، یہ امپورٹنٹ ہے، با زبر اس کی پہچان ہے، اس کی شناخت ہے، لیکن پڑھا کیا جاتا ہے با، اور وہی اصل ہے۔ قرآن مقدس میں بھی ہم آواز کو ہی پڑھیں گے جو حرف سے آواز ادا ہوگی، اور میں آپ سب کو بتا دوں کہ زبر کی آواز ہمیشہ اوپر کو جاتی ہے، جیسے با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا، جیم زبر
جا، ہا زبر ہا، خا زبر خا، دال زبر دا۔ انشاءاللہ جو ہے ہم دوسرے سبق میں زبر زیر پیش کی تینوں کی انشاءاللہ جو ہے کل کی ویڈیو میں مشق کریں گے۔ آپ پہلے آج اسے سمجھ لیجئے تاکہ کل پڑھنے میں آپ کو آسانی ہو، ٹھیک ہے؟ تو با زبر با، جو آواز نکلی ہے ہم اسے پڑھیں گے، با زیر بی، ٹھیک ہے؟ زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے، بی کر کے، تا زیر آیا تو تی، سا زیر آیا تو فی، جیم زیر جی، ہا زیر ہی۔ یاد رکھیے کہ زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے، اور پیش کی آواز جو ہے باہر کو جاتی ہے، سامنے کو جاتی ہے۔ جیسے دیکھیے یہ با ہے، یہ پیش ہے، تو با پیش بو پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے سامنے کو گئی، سامنے کو۔ اب تا زبر تا، تا زیر نیچے ہے نا، تا زیر تی ہو گیا۔ اب دیکھیے اوپر آ گیا یہ راؤنڈ راؤنڈ، تو اس کو پیش پڑھتے ہیں، تو تا پیش تو۔ آپ جب زبر زیر پیش پڑھیں تو ایک چیز جو ہے اپنے ذہن میں رکھیں کہ آخر جو ہے ہمارے منہ سے کس طریقے سے جو ہے آواز نکل رہی ہے اور اس کی شکل کیا ہے، یعنی اوپر کو جا رہی آ کر کے یا ای کر کے یا او کر کے، ان تینوں میں سے تینوں ہی ہوں گی انشاءاللہ تعالی، یا تو آ ہوگا یا تو ای ہوگا یا تو او ہوگا۔ آ ہے تو زبر ہے، ای ہے تو زیر ہے، او ہے تو پیش ہے، ٹھیک ہے؟ تو تا پیش تو، سامنے کو دیکھیں گے پیش جب پڑھتے وقت جو ہے ہماری آواز سامنے کو جا رہی یا نہیں۔ اب یہ سا زبر سا، آواز اوپر کو اٹھ رہی یا نہیں اٹھ رہی ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اب زیر آ گیا، دیکھیے تو سا زیر سی، دیکھیں گے نیچے کو آواز ہماری جا رہی یا نہیں جا رہی ہے۔ سا پیش سو، جیم زبر جا، اوپر کو آواز جا رہی جا، ہا زبر ہا۔ اب دیکھیے یہ قاف ہے، حرف الہجا میں ہم نے پڑھا تھا قاف، اوپر زبر ہے تو قاف زبر کی آواز اوپر کو جائے گی، ہے نا، اوپر کو اٹھے گی، قا، قاف زبر قا پڑھیں گے۔ اب دیکھیے میں نے یہاں پر الگ الگ حروف لکھے ہیں تاکہ جو ہے آپ کو دوسرے حروف بھی سمجھ میں آ جائیں، خالی با تا سا جیم تک ہی آپ نہ سمجھیں بلکہ الگ الگ حروف لکھ دیے ہیں تاکہ جو ہے آپ کو بآسانی سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ کل مشق بھی کر لیں گے اس کی، اور ایک بار پھر سے آپ کو سمجھا دوں گا تاکہ کسی بھی طرح کی کوئی جو ہے کمی نہ رہ جائے، بلکہ جو ہے آپ بہتر طریقے سے بہتر انداز میں سمجھ کر پڑھ سکیں، ٹھیک ہے؟ یہ سین ہے، اب اس کی آواز نیچے کو جانا چاہیے، تو سین زیر سی، ہے نا؟ اب یہ لام، لام پیش لو، سامنے کو آواز جائے گی لو کر کے، ہمارے منہ کی شکل جو ہے سامنے کی طرف ہوگی۔ اب یہ دیکھیے میم زبر ما، کاف پیش کو، ضاد زبر دو، ہے نا، اوپر کو اٹھ رہے، دو اوپر کو آواز اٹھ رہی ہے، الف پیش او، سامنے کو آواز جا رہی ہے۔ تو آپ یہ چیز پہلے دھیان میں رکھ لیجئے، ان زبر زیر پیش کو یعنی ان تینوں کو حرکات کہا جاتا ہے، زبر زیر پیش کو حرکات کہا جاتا ہے، دیکھیے، اور اسے جزم کہا جاتا ہے، اسے تشدید کہا جاتا ہے۔ یہ پڑھانے کی ضرورت تو نہیں تھی مجھے جزم اور تشدید، لیکن میں نے اس وجہ سے پڑھانا بہتر سمجھا کہ آگے چل کے جو ہے آپ کو آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جب آگے آپ حرف پڑھیں گے تو یہ دونوں چیزیں سمجھانے کی مجھے ضرورت نہیں ہوگی، اور میں انشاءاللہ جو بتاؤں گا پھر بھی، لیکن آپ جب تک ذہن میں بٹھائیں گے تب تک جو ہے بہت دیر ہو جائے گی، اس لیے یہ دونوں چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھ لیجئے، انشاءاللہ جو ہے یہ دونوں چیز بھی آپ جو ہے سمجھ جائیں گے تو آگے آسان ہو جائے گا پڑھنے کے لیے۔ آئیے اسی کے ساتھ ہم اپنے لیکچر کو مکمل کرتے ہیں، اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا عز و جل ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو علم نافع عطا فرما، دونوں جہاں کی نعمتوں برکتوں رحمتوں سے مالا مال فرما، اور دونوں جہاں کی ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما، اور مولا عز و جل ہم سب کو ظالم کے
اور حاسدین کے حسد اور ظالمین کے ظلم سے ہم سب کی حفاظت فرما، شیطان کے مکر و فریب سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کو مل کر متحد ہو کر اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔